الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وبعهد الله أوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ محترم حضرات، 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں جن آیتوں کا تعلق سورہ انعام سے ہے۔ ان آیتوں کی فضیلت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہ خاتمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس وصیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جو ہے وہ ثبت ہے، لگی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ ان آیتوں کو پڑھے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ آخر ان آیتوں کے اندر رب کا کیا فرمان ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی، جو ہو چکا وہ ہو چکا، جو لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا، کوئی ہیر پھیر کی بات نہیں۔ تو آئیے ان آیتوں کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین کا فرمان ہے قل تعالو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آؤ تعالو، تم لوگ جو ہے وہ آؤ، قل تعالو یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے جو ہے وہ آپ کہیے، کتاب والے جو ہیں، توریت والے، انجیل والے، ان سے کہیے قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ حرام وہ نہیں ہے جس کو تم نے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پہ اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے جو خواہش ہوئی اس کو کیا کر لیا؟ حرام جو ہے وہ کر لیا۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ نے جو ہے وہ حرام کیا ہے، اور حلال بھی وہی ہے جس کو اللہ نے جو ہے وہ حلال کیا۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی حلال کرے تو حلال نہیں ہو سکتی، نہ حلال چیز جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ آؤ میں پڑھ کر کے سناتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اور محرمات کا بیان ہے اس کو سماعت فرمائیے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو حرام ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی نہ بناؤ۔ شرک کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے،
اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، گویا کہ ہم عبادت کے اندر شریک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی چیز کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، مارنا ہے، جلانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، بیماری دینا ہے، شفا دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ساجی بنا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہر چیزوں سے واقف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں کہہ رہے یہ تو سب جانتا ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب بے شمار واقعات ہیں، اشارتاً جو ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ واقعہ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار غائب ہو گیا، کھجائی ہو رہی ہے، اسی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کو گھوسا بھی جو ہے وہ بڑھایا مارنے کے لیے۔ اس سے امام بخاری نے دلیل پکڑا ہے کہ شادی شدہ بچی کو بھی تنبیہ کے طور پہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہار کہاں پہ ہے؟ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پتا ہوتا کہ ہار جو ہے وہ جانور کے نیچے جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ اور اسی میں دیر جب لگی تو دیکھیے ابو بکر کے گھرانے کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر اور برکت والا ہوتا ہے۔ تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور سب سے دردناک حادثہ اور واقعہ جو پیش آیا، واقعہ افک، جھوٹا بہتان اور جھوٹا الزام جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ان لوگوں نے لگایا، نبی کو پریشان کیا، نبی کی بیوی کو پریشان کیا، حضرت ابوبکر کے گھرانے کو پریشان کیا۔ اور نبی کی پریشانی اور ابوبکر کی پریشانی یہ محدود پریشانی نہیں تھی، سارے ہی صحابہ کو پریشان کیا، سوکھ کر کے کاٹا ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے خواب میں، لیکن جس طریقے سے ابوبکر کی عظمت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر کی بیٹی کی جو ہے وہ عظمت ہے، ایسی عظمت ہے کہ ازواج مطہرات میں سے انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے گھر میں جب پیارے نبی ہوتے تو قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوتا، اور تقریباً 2210 روایت جو ہے وہ ان سے منقول ہے۔ دین کا جو ہے وہ سمجھیے کہ 1/4 جو ہے ان سے جو ہے منقول ہے۔ اسلام کا جو ہے وہ 1/4 حصہ جو ہے ان سے منقول ہے، حضرت عائشہ سے۔ بڑے بڑے صحابہ کسی مشکل سے مشکل مسئلہ کے اندر جب پھنس جاتے تو مسئلے کا حل حضرت عائشہ جو ہے وہ بتاتی۔ حضرت عائشہ ہی کو یہ شرف ہے کہ ان کی گود میں پیارے نبی کا انتقال ہوا، انہی کو یہ شرف ہے کہ ان کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ تو بیچاری سوچ رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دکھا دیں گے خواب میں، یہ سب جو چرچا کر رہا ہے اور غلط بات جو پھیلا رہا ہے صحیح نہیں ہے، لیکن عائشہ کا مقام تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ 7ویں آسمان سے اللہ رب العالمین نے ان کی برائت میں قرآن مجید کی آیتیں نازل کی جو قیامت تک جو ہے وہ پڑھی جائے گی، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالم الغیب ہوتے تو پیارے نبی کو خبر نہیں ہوتی، کیوں جو ہے مہینہ روز جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ رکھتے۔ ایک بار لوگ آیا دھوکہ دے کر کے 70 صحابہ کو جو ہے وہ لے گئے، سوائے چند کے وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طور پہ فروخت جو ہے وہ کیا اور سلی دیے گئے، سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ وہ سب کے سب حفاظ تھے، قاری تھے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کیسے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو قربان ہونے کے لیے بھیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ چڑھاتے۔ تو یہ گفتگو کیوں آ گئی میں جو ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہوں۔ میری گفتگو قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت بنا۔ اچھا، گفتگو یہ آئی کہ شرک کی بہت ساری صورت ہے، شرک فی العبادت ہے، شرک فی العلم ہے۔ شرک فی العلم کی جو بات جو آئی نا، اسی میں یہ بات آئی کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں زمان پہ ایک روز مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک آدمی داخل ہوا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ظہر کا وقت، حالانکہ ظہر کے وقت میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے مناسب سمجھا اور حدیث کی روشنی میں اس پہ
یہ بات جو ہے واضح جو ہے وہ کی۔ تو میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس موضوع پہ نکلیں گے تو یہی گفتگو جو ہے وہ ہو جائے گی، اس لیے میں گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں سب سے فہرست جو ہے، سر فہرست کیا ہے؟ شرک جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے کہ شرک توحید کی ضد ہے، اور اس لیے کہ شرک ہی وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہے سب کی معافی ہے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ کا اس کے سوا تصور کر لیجئے، زناکاری ہے، چوری ہے، حتیٰ کہ قتل بھی ہے، حالانکہ کتنی وعید آئی ہے، 5 طرح کی وعید آئی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے سوا جس گناہ کو بھی چاہے گا وہ معاف فرمائے گا۔ شرک کے سوا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے، جرم کیا ہے تو سزا بھی دے، اور توحید کی برکت اور فضیلت کے نتیجے میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اکثر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جس کسی نے گواہی دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور رسول، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندہ اور رسول ہے، اس کا کلمہ جس کو، اور اس کا کلمہ یعنی اللہ کا کلمہ جس کو حضرت مریم کی طرف جو ہے وہ ڈالا، وروح من، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح، اور جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، ایسے شخص کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا چاہے جس عمل کے اوپر بھی ہو۔ دیکھا توحید کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں ساری خطا جو ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حرام کیا ہے وہ ہے شرک۔ جہنم، یہ جنت جو ہے یہ مشرکوں کے اوپر حرام ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید کے اندر آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تحقیق کہ آپ کے پاس اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ آئے ان کے پاس اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ ساجی بنائیں گے، شریک ٹھہرائیں گے، آپ کا عمل اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، نبی کا عمل اکارت ہو جائے گا، نبیوں کے سردار کا عمل جو ہے وہ اکارت ہو جائے گا، جو رات میں قیام فرماتے تھے تو قدم مبارک سوج جاتا تھا، اور یہی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے نبی کی بیویوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے نا، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، مائی عائشہ ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول، آپ کا تو اگلا گناہ بھی معاف ہے اور پچھلا گناہ بھی معاف ہے، اور آپ اتنی محنت کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں جو ہے وہ ورم کر جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اس لیے کوئی کچھ بھی کرتا ہو، اچھا سے اچھا عمل جو بھی کرتا ہو، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہاں بس ایک چیز تو ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن فلانے سے، نمازیوں کے بارے میں کہ ہم اس سے اچھے ہیں، کسی بھی صورت میں اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کچھ بھی کرتا ہو، اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتا ہے، تو کیا فرمایا آپ نے کہ کیا میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ یہ چلا کہ شکر گزاری کے لیے نماز کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے میں نے شرک کا جو ہے ذکر کیا، اور شرک کی بڑی تفصیل ہے، تو ایک آیت بھی مکمل، میں نے 3 آیت جو ہے وہ پڑھی، لیکن 3 آیت سے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، اسی آیت میں گفتگو ختم کر دوں گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ موقع نہیں ہے، مختصر سی گفتگو ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ جو ہے وہ کرو، نیک برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رب حقیقی ہے، اور ماں باپ کیا ہے؟ رب مجازی ہیں۔ تو رب حقیقی کا جب ذکر ہوا، اس کا حق جو ہے بتایا گیا کہ عبادت صرف اور صرف اس کی، اور کسی کی شراکت و ساجھیداری نہیں، تو اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے بندگان خدا میں تو ماں باپ کا جو ہے وہ حق ہے۔ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور پھر اس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آئی ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک بوڑھے ہو جائے یا دونوں جو ہے وہ کیا ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو اور جھڑکو۔ اف کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب سے ہلکا لفظ ہے،
اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ کہا جاتا ہے۔ والدین جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والدین کا کیا حق؟ کہا کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ تم اپنے باپ، تمہارے مال کا جو ہے، تمہارے باپ کا جو ہے وہ حق ہے، تو اور تیرا مال، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی کیا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رغم انف رغم انف، اس کی ناک خاک آلود، اس کی ناک خاک آلود، اس کی ناک خاک آلود پہ۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا، ایسا شخص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا تو کہا تیری ماں۔ چوتھی بار میں کہا کہ تیرا باپ۔ اس روایت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے بھائی؟ 3 گنا حق ہے۔ تین بار کے بعد ہی چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور کیا حکمت ہے علماء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، موقع نہیں ہے کہ 3 بار پیارے نبی نے ماں کے حق کو کہا۔ ماں جو ہے وہ کس مشقت اور پریشانی کے ساتھ شکم مادر کے اندر جو ہے وہ رکھتی ہے، اس کی پرورش خون سے ہوتی ہے، پیدائش کے وقت میں جو دقت اور پریشانی جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بھی کہیے کہ وہی خون جو ہے وہ ٹرانسفر کہہ لیجئے دودھ کی شکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کی روزی کا سامان مہیا کرتا ہے اور وہ دودھ پیتی ہے اور پلاتی ہے، اور کس طریقے سے اپنے آرام و آشائش کو خیر باد جو ہے وہ کہتی ہے، رات بھر جو ہے وہ جاگتی ہے، ہر طرح کی مصیبت برداشت کرتی ہے اور بچے کو آرام پہنچاتی ہے۔ تو ماں باپ کا جو ہے بڑا حق ہے۔ تو دوسری چیز جو حرام ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ زیادہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھلائیں گے اور پلائیں گے؟ 2-4 آدمی ہوں گے، 2 آدمی ہوں گے تو آدھا کیجی میں کام چل جائے گا، اور 5 آدمی تو 1 سیر، اور یہ اس طرح کا تصور اگر ہو، اس خوف سے اور اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت۔ گویا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پہ کس کا بیان آیا؟ اولاد کا قتل کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹے تک کو قتل کر دیتے تھے۔ بیٹی والا معاملہ تو ہے ہی، بیٹی والا معاملہ تو آر کے لیے بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، اور بیٹے والا معاملہ کیا ہے؟ کھلانے کی جو بات ہے، پلانے کی بات تو بچی بھی کھائے گی، بچہ بھی جو ہے وہ کھائے، اس کو بھی جو ہے وہ کیا زمانہ تھا جاہلیت کے زمانے کا، اندازہ لگائیے۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، تو جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ اولاد کا قتل کرنا بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر پوچھا گیا ایو ذنب اعظم یا رسول اللہ، سب سے عظیم کون سا گناہ ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، سب سے عظیم گناہ یہ کہ اللہ کا ساجی بناؤ۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ کون سا؟ تو فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ تیسرے نمبر پر پھر جب پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی عورت سے بدکاری جو ہے وہ کرو۔ گناہ تو کبیرہ جو ہے بڑے اور بھی بہت سارے ہیں، 7 ہیں یا 17 ہیں یا 70 ہیں، علماء نے جو لکھا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ اکبر الکبائر، سب سے عظیم گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ سازی ٹھہرانا ہے۔ موقع نہیں ہے تو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کس حدیث کے اندر 1 نمبر پہ اس کا ذکر آیا ہے اس کو میں بیان کرتا، لیکن پھر بھی ایک حدیث جو ہے بیان کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایک ہی لفظ ہے۔ دیکھا آپ نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کو برباد کرنے والی چیزوں سے بچو، اور 7 کو گنایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نمبر پہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ ساجی بنا۔
بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ موبقات میں سے، ہلاک کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے۔ اصل میں یہ ہے کہ دوسری چیز کا لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانا سانپ کاٹے دیتا ہے، فلانا سانپ، تو اس میں تو گنجائش ہے۔ گہمن کا کاٹا ہوا جو ہے کہیں نہ تو نہ جو ہے وہ سمجھیے کہ نہ گھاٹ کا کیا کہتے ہیں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، شرک کا اگر کسی نے ارتکاب کیا وہ کہیں کا رہتا ہی نہیں ہے، عمل ضائع اور برباد جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی بخشش ہی نہیں ہے، اس کے سوا سارے گناہوں کی بخشش ہے اللہ کی مرضی کے اوپر جو ہے موقوف ہے۔ تو چوتھی چیز شاید میں بیان کر رہا ہوں کہ چوتھی چیز یہ اولاد کے قتل کرنے کا نہیں، تیسری چیز اولاد کے قتل کرنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس زمانے میں، پرانے زمانے کی بات تو چھوڑ دیجئے، ضبط ولادت کا جو ہے وہ ایک سے ایک طریقہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رائج ہے، اور ایک سے ایک دوائیں ہیں، سوئی ہے، اور کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے۔ پرانی کتابوں میں بھی ضبط ولادت کا ایک نمبر ہے ہمارے پاس جو ہے، ہمدرد کا جو ہے، اس میں کیسی کیسی کہانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ میں کیا بتاؤں، دردناک کہانی سے بہرحال گفتگو سے میں نکل جاؤں گا۔ تو ایک چیز جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کا قتل کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُ، چوتھے نمبر پہ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب، گناہوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ہر طرح کی جو برائی ہے اور ہر طرح کی جو فواحش ہیں وہ شامل ہے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، اس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسے پتہ یہ چلا کہ فواحش کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو ناحق مت قتل کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل مت کرو۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، جو اس کا وارث ہے، اگر دیت لینے کے اوپر راضی ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن دیت لینے کے اوپر راضی اگر نہیں ہوگا، اگر اسلامی اسٹیٹ ہے، قانون ہے، تو پھر قصاص کے طور پہ اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور رب العالمین کا فرمان ہے وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاصِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے واسطے اے صاحب العقول، عقل والو، قصاص کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ ہم اس کو ماریں گے، انجام کیا ہوگا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ ٹائم لگے گا، 2-4 روز، 2 مہینہ، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ پھر وہ بھی جو ہے وہ مارا جائے گا۔ ایک روز مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر کے جو جمعہ گری جو نکلا، تو بھگدڑ جو ہے وہ مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی۔ اب پریشان آ رہے، ایک حاجی صاحب گئے ہوئے تھے، ان سے بھی ملنا تھا، سمجھا، جلوارہ کے تھے، ان سے بھی ملنا تھا، تو بھگدڑ مچی، تو میں بھی کہیں جو ہے وہ چلا گیا، کہیں سے کہیں نکل گیا جو ہے مدینہ میں، اپنے یہاں کے جو پڑھے ہوئے لڑکے جو شہر میں رہتے تھے ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ میں تو یونیورسٹی سے آتا تھا۔ اب وہاں پہ جب مغرب میں آیا، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو جس حاجی سے مجھ کو ملنا تھا، ملاقات ہوئی، تو وہ بتایا کہانی، وہ کہانی بتایا کہ آج جو ہے ایک آدمی کی گردن جو ہے ماری گئی ہے، اور ہم لوگوں نے جو دیکھا، قصاص دیکھا۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ پڑھا، دوسرے روز عربی اخبار پڑھا، تو اس میں یہ خبر شائع تھی، سمجھا، کہ جس کی گردن ماری گئی قصاصاً، اس کا ایک بیٹا تھا، اور اصل وارث جو ہوتا ہے، وارثان میں وہ کون ہوتا ہے؟ اسبا جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اور ابھی وہ چھوٹا ہے۔ جب بالغ ہو گیا تو بالغ ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا گیا، اگر وہ معاف کر دیتا یا دیت لینے کے اوپر راضی ہوتا تو وہ بچ جاتا۔ تقریباً 15 سال جیل کے اندر اس نے جو ہے وہ گزارا۔ یہ چھوٹا بچہ جب بالغ ہوا تو اس نے بھی جو ہے وہ تائید کیا، اپنے دوسرے جو اس کے رشتہ دار تھے، اس نے بھی کہا کہ جو ہے وہ مجھ کو قصاص جو ہے وہ چاہیے۔ تو دیکھا قصاص، تو قصاص کیا چیز ہے؟ اگر یہ پتا ہوگا کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے بھائی، ایک دم جو چل رہا ہے، کس قدر جو ہے وہ آزاد ہے، کھایا پیا اور اٹھایا، جس کو چاہا جو ہے وہ گولی تان دیا۔ اگر یہ پتا ہو کہ دوسرے روز نہیں تو وہ ہفتے نہیں تو ٹرائل میں ٹائم لگے گا، تو 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ ہم گول ہو جائیں گے۔ گویا کہ دوسرے کو گولی مارنے سے پہلے خود جو ہے وہ سوچے گا کہ ہم بھی جو ہے وہ گولی جو ہے وہ کھائیں گے۔ اس لیے رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، گفتگو ختم ہو رہی ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق جو ہے وہ قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جو ہے وہ یہ اگر کوئی حقدار ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو ایسی صورت میں قصاصاً جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے تاکہ تم سمجھو۔ محترم حضرات، اسی ایک آیت کے اوپر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم رب کی بندگی کے لیے جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی شراکت و ساجھیداری سے ہماری بندگی کو اللہ بچائے۔ بندہ تیرا ہوں، تو ہمیں توفیق کراتا اور بندگی میں زندگی ساری گزار دے۔